السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ برادران اسلام، ایک ایسی عبادت جس کے لیے کوئی خاص محنت کی ضرورت نہیں، جس کے لیے کسی وضو کی شرط نہیں، جس کے لیے کسی خاص جگہ کی ضرورت نہیں، خاص وقت کی ضرورت نہیں، انسان اپنی جس حالت میں بھی ہو، جس پوزیشن میں بھی ہو، اس مبارک عمل کو، اس مبارک عبادت کو انجام دے سکتا ہے۔ یہ مبارک عمل، یہ عبادت اللہ کے نزدیک بہت ہی زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ انسان کے نام اعمال میں بہت ہی زیادہ اجر و ثواب دلانے والا عمل ہے، درجات کو بلند کرنے والا عمل ہے۔ انسان کے سونا چاندی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے۔ میدان جنگ میں جہاں انسان دشمن کے گردن کو مارتا ہے یا دشمن اس کے گردن کو مارتا ہے، وہاں جانے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ صحابہ نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ساری فضیلتیں سنی کہ ایک مبارک عمل ایسا ہے جو اللہ کو بہت ہی محبوب ہے اور اللہ رب العالمین کے ہاں بہت ہی زیادہ انسان کے لیے آسان بھی ہے، تو صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون سا عمل ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کا ذکر کرنا۔ ذکر اللہ کہا، اللہ کا ذکر، اور یہ کیوں نہ ہو؟ کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر دنیا کے اندر سب سے بڑی چیز ہے۔ ذکر کرنے سے انسان کو بہت سارے فائدے ملتے ہیں۔ ذکر کرنے والے سے شیطان اس کے قریب نہیں جاتا ہے، ذکر کرنے والا کا دل بڑا پرسکون ہوتا ہے، چہرہ منور ہوتا ہے، دل طاقتور ہوتا ہے، انسان کا جسم مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو معنوی اعتبار سے بڑا پاورفل بنا دیتا ہے۔ اس لیے اس مبارک عمل کو جسے ہم ذکر کے نام سے جانتے ہیں، سب سے پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ذکر سے مراد کیا ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ ایک ہے ذکر عام، جو اسلام کی ساری تعلیمات، سارے احکام جو انسان کے اوپر فرض اور واجب ہیں اس کو انجام دے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سچ بولنا اور صلہ رحمی کرنا، جو چیزیں واجب ہیں اس کو انجام دے۔ اور ایک ہے ذکر خاص جو قرآن مجید کی تلاوت کی شکل میں ہے، جو وہ دعائیں، وہ اذکار جو ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف چیزوں کے لیے، مختلف اوقات کے لیے، صبح و شام کے اذکار جو ہمارے نبی نے سکھلائے ہیں، ان کا اہتمام کیا جائے۔ کھانے سے پہلے ہمیں کیا کہنا چاہیے، کھانے کے بعد کیا کہنا چاہیے، باتھ روم میں جانے کے لیے کون سی دعا پڑھنی چاہیے، باتھ روم سے باہر آنے کے لیے کون سی دعا پڑھنی چاہیے، مسجد میں جانے کے لیے، مسجد سے باہر آنے کے لیے، گھر میں جانے کے لیے، گھر سے باہر جانے کے لیے، یہ جو مختلف اوقات کے لیے، مختلف چیزوں کے لیے ہمارے دین نے ذکر اور دعائیں سکھلائی ہیں، ان کا اہتمام کیا جائے۔ یہ ذکر میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، ہمیں اپنے زندگی کا حصہ بنا لینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کا کثرت سے ذکر کرو۔ اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ حدیث قدسی میں فرماتا ہے کہ جو بندہ مجھے یاد کرتا ہے اپنے دل میں، میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ جو بندہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے، میں اسے اس سے بہتر مجلس میں یاد کرتا ہوں۔ اس لیے جو انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر اسے نصیب ہو جاتا ہے، یعنی اللہ اس کو یاد کرتا ہے۔ کتنی بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ ایک انسان کو اللہ یاد کرے۔ دنیا میں اگر کوئی مالدار آدمی، علاقے کا ذمہ دار آدمی، کوئی پرائم منسٹر یا اسی طریقے سے کوئی اعلیٰ رتبے والا اگر کسی معمولی انسان کو یاد کر لے تو اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ رب العالمین جو سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اگر وہ ہم کو یاد کر رہا ہے تو اس سے بڑی ہمارے لیے خوشی اور سعادت کی بات کیا ہو سکتی ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، اللہ کہتا تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور جو بندے اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا ذکر ملائے اعلیٰ میں کرتا ہے۔ جہاں پر انسان یاد کرتا ہے اللہ رب العالمین کو، ایسی مجلسوں میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، شیطان ایسی مجلسوں سے بھاگ جاتا ہے۔
ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے حکام ہمارے لیے بہت زیادہ ہو گئے ہیں، اس سے مراد نوافل، کیونکہ فرائض کے بارے میں صحابی سے ایسی بات کا صدور ہونا، ایسی بات کا کہنا ناممکن ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل بتلا دیں، کوئی جامع عمل جس کو میں مضبوطی سے تھام لوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر و تازہ ہونا چاہیے، یعنی ہر وقت اللہ رب العالمین کو یاد کرو۔ اللہ کو یاد کرنا یہ بڑا قیمتی عمل ہے، بڑا مبارک عمل ہے۔ ہمیں اللہ کے ذکر سے اپنے دل کو، اپنے اوقات کو، اپنے روح کو معمور کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں ذکر کی توفیق دے، کیونکہ جو انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ نے اس کو کیا وعدہ کیا ہے؟ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں کثرت سے، اللہ نے ان کے لیے مغفرت کا اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ اس سے بڑی خوش نصیبی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالی اللہ کا ذکر کرنے والوں کو مغفرت اور اجر عظیم سے نواز دے، مالا مال کر دے۔ اس سے بڑی خوش نصیبی کی بات ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے ہر وقت اللہ کے ذکر سے، اللہ کے تسبیح سے اپنے زبان کو تر و تازہ رکھیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھا، اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ کہنے کے بدلے میں جنت میں کھجور کا ایک پیڑ لگا دیتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جو انسان سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال کو وزنی بنا دیتا ہے۔ ایسے ہی ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ بحمدہ کہنے والے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اگر سمندر کی جھاگ کے برابر ہو۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے 100 بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب لکھتا ہے، 10 نیکیاں لکھتا ہے، 100 نیکیاں لکھتا ہے، 100 گناہ مٹھائے جاتے ہیں، اور دن بھر شیطان کے فتنے سے، شر سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے اذکار ہیں جو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے۔ حسن المسلم ایک جامع اور مختصر کتاب ہے دعا کی، ہر مسلمان کو اسے اپنے جیب میں رکھنے اور اپنے موبائل میں محفوظ کرنا چاہیے، تاکہ جو قیمتی اور معصور اور صحیح سند سے ثابت دعائیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہیں، ان اذکار کا، ان دعاؤں کو ہم اہتمام کے ساتھ، پابندی کے ساتھ پڑھ سکیں، اور اپنے رب کے یہاں الذاکرین اللہ کثیرا میں اپنے ان خوش نصیب بندوں میں، اللہ کے ان خوش نصیب بندوں میں شامل کروا لیں جو اللہ تعالیٰ کے یہاں کثرت سے اس کا ذکر کرنے والے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ذکر کی، اپنی عبادت کی توفیق دے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے ہر نعمت کی شکریہ ادا کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔